البدعۃ والضلالہ، ان کے چہرے قیامت کے دن بھی بولے گا، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے چہرے جیسی دنیا میں منور ہے قیامت میں بھی منور ہوگا۔ ارے مثال کے طور پہ دیکھو، آپ مخالف کا چہرہ بھی دیکھو، آپ اہل سنت کا چہرہ بھی دیکھو۔ اہل سنت کے چہرے ہیں، ان سے تاثر ملتا ہے، ان کے چہرے سے روشنی ملتا ہے، ان کے چہرے میں خوبصورتی ملتا ہے۔ لیکن اہل البدعۃ والضلالہ جن کا عقیدہ خراب ہے، جن کا مذہب حرام ہے، جن کا خراب عقیدہ ہے، جن کا مسئلہ خراب ہے، جو اہل الفساد ہے، ان کے چہرے دیکھو پتہ چل جائے، ان کے چہروں کو دیکھو، اہل سنت کے چہروں سے پتہ چلتا۔ اچھا، ام المومنین عائشہ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا میں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ تو بتا دو قیامت کے دن جن کا چہرہ منور ہوگا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ اہل سنت والجماعت ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت ہوگا۔ ابن کثیر نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت المتمسکون بکتاب اللہ، یہ اہل سنت والجماعت ہے جن کے چہرے منور ہوں گے۔ ارے انہوں نے قرآن پکڑا ہے، اللہ کی کتاب پر عمل بھی کیا ہے، عقیدہ بھی قرآن سی ہے، مسئلہ بھی قرآن سی ہے، ابھی سنت رسولی و سنت رسولی، نبی کی سنت کو پکڑا ہے، عقیدہ نبی کا سنت ہے، مسئلہ بھی نبی کا سنت ہے۔ اس دور میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ارے آؤ جاؤ اور نبی کے حدیث مان لو، ہم نے خود کو حدیث نہیں کہا، ہم نے خود کو اہل حدیث نہیں کہا، ہم خود کو کہتی ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کون سے لوگ ہیں؟ ارے جو قرآن پکڑا ہے، ارے جو نبی کی سنت پکڑا ہے، رب کی کتاب کو پکڑو، نبی کی سنت کو پکڑو۔ نبی کی روایت ہے، امام ابن کثیر روایت کرتے ہیں فاعتصموا بہا، قرآن اور سنت پکڑو، قرآن اور سنت پکڑو، اس پر عمل کرو، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ارے سنت پکڑنا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، تم بھی کہتے ہیں، قرآن کو پکڑو، جب بات آئیں گے نبی کی حدیث پہ آئیں گے، ایک حدیث ہوتا ہے ایک سنت ہوتا ہے، حدیث سنت میں فرق ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف سنت ہے۔ میری نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا، لوگ آئیں گے آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ نبی کا فرمان ہے، حدیث شریف موجود ہے۔ نبی نے فرمایا لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ ارے اللہ کے نبی دھوکہ کیسے دیں گے؟ نبی نے فرمایا میری حدیث لے کر آئیں گے، رسول اللہ نے فرمایا یہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اس حدیث کو تولو، رب کے قرآن پر اگر قرآن کے مطابق ہے اس کو پکڑو، اس پر عمل کرو، اگر قرآن کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دو۔ نبی نے فرمایا میری سنت پہ دیکھو، اگر یہ حدیث سنت کے موافق ہے اس کو پکڑو، اگر سنت کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دو۔ جس سے پتہ چلتا ہے حدیث ہوتا ہے، اگر قرآن کے موافق ہے پکڑنا ہے، اگر قرآن کے مخالف ہے چھوڑنا ہے۔ نبی کی سنت سے دیکھنا ہے، سنت کی موافق ہے پکڑنا ہے، سنت کی مخالف ہے چھوڑنا ہے۔ حدیث اور سنت میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ارے راستے پہ جانا کا یہ طریقہ سنت ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا راستے پہ جانے کا یہ طریقہ حدیث ہے۔ پتہ چلتا ہے حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ سنت کے بارے میں نبی نے فرمایا سنت
پکڑو. ارے ذخیرے احادیث میں میرا چیلنج ہے, ایک بھی حدیث دکھا دو نبی نے فرمایا ہو میرا حدیث پکڑو, میرے حدیث پہ عمل کرو. نبی نے فرمایا سنت کو پکڑنا ہے, فتنوں کو جھٹانا ہے, فتنوں سے خود کو بچانا ہے, سنت کو پکڑنا ہے, سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. سنت کو پکڑو. حدیث کے بارے میں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں, نبی نے فرمایا آپ نے حدیث پہ عمل کرنا ہے. آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ کبھی بھی یہ نہیں سنا. تو سنت اصل چیز ہے. کیوں؟ حدیث صحیح ہوتا ہے, سنت صحیح نہیں ہوتا. حدیث صحیح ہوتا ہے, سنت ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. حدیث ناسخ ہوتا ہے, منسوخ ہوتا ہے. حدیث اولا ہوتا ہے, غیر اولا ہوتا ہے. حدیث راجح ہوتا ہے, مرجوح ہوتا ہے. لیکن ہم نے سنت کو دیکھنا ہے, سنت میں ضعیف نہیں ہے, سنت ہمیشہ صحیح ہے, سنت میں منسوخ نہیں ہے, سنت ہمیشہ ناسخ ہے, سنت میں مرجوح نہیں ہے, سنت ہمیشہ راجح ہے, سنت میں غیر اولا نہیں ہے, سنت ہمیشہ اولا ہے. اس وجہ سے ہم خود کو اہل سنت کہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ آئیں گے. رسول اللہ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون, آخر زمانے میں دجال آئے گا, کذاب آئے گا. یہ نبی کا فرمان ہے. ارے دجال آئے گا, دجال کا معنی ہے دھوکہ باز. ایسے دھوکہ باز لوگ آئیں گے, جھوٹ بولیں گے. یاتونکم من الاحادیث فإن لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. صحیح مسلم کا حدیث ہے. نبی نے فرمایا آپ لوگوں کے سامنے ایسی روایت لے کر آئیں گے نہ آپ نے سنے ہوں گے, نہ آپ کے آباء و اجداد نے سنے ہوں گے. ایسی روایت لے کر آئیں گے. نبی نے فرمایا یہ دجال ہوں گے, یہ کذاب ہوں گے. ارے میرے نبی نے صاف فرمایا ہے یہ دجال ہے, یہ دھوکہ باز ہے, یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ حق ہے, یہ جھوٹ ہے. نبی نے سب واضح کیا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی شامل کیا, بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی بدنام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. خود کو بھی بچاؤ میری امت والو, خود کو بھی بچاؤ, اولاد کو بھی بچاؤ, لوگوں کو بھی بچاؤ. ارے کیوں بچاؤ؟ سوال آتا ہے کیا ملیں گے اگر ہم ان سے لوگوں کو بچائیں گے؟ آپ پروپیگنڈا کرتے کرو, ہم بچائیں گے. ہمیں اپنے نبی نے یہ تعلیم دیا ہے, کیسے بچائیں گے؟ میرے دوستو حدیث مبارک میں نبی نے فرمایا, اللہ کی نبی فرما رہی ہے, رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب یہ فتنے بھی ہوں گے لیکن اچھے لوگ بھی ہوں گے. ارے ایک ایسا جماعت موجود ہوگا جو دعوت کرے گا, امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کرے گا. ایسے لوگ بھی ہوں گے, ان کے لیے اجر میری اصحاب کی طرح ہوں گے. جیسے میرے اصحاب کو اجر ملتا ہے ویسے ان کو بھی ملے گا. ایک بڑا موضوع ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب ہاتھ اٹھائے میری نبی کے سامنے, نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا, جواب صحابی نے دیا ہے. اگر کسی نے اشعار میں میری نبی کے بارے میں بد کلامی کی ہے, میری نبی کے بارے میں بد زبانی کی ہے, جواب صحابہ نے دیا ہے. اگر زبان درازی کیا, صحابہ نے جواب زبان درازی سی دیا. اگر کسی نے میری نبی پہ تلوار اٹھایا, صحابی نے تلوار اٹھا کر جواب دیا. یہ نبی کی صحابہ تھی. اب میرا موضوع یہ اور مطلب میرا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. آپ ہوں گے اچھا, اگر ساتھ نہیں دیں گے پھر بھی لڑیں گے. اور قادیان سے لے کر وہ قادیانیوں سنو, قادیانی بھی روئیں گے. علماء کے خلاف سب سے بڑا زبان قادیانیوں نے استعمال کیا. حق نواز جنگی شہید نے فرمایا تھا
ارے میری بات پہ غور کرنا، جس نے مولوی کے خلاف بات کیا آپ ان سے سوال کرو تو کب قادیانی بنا؟ میری ذہن میں ایک سوال آیا، ارے حق نواز جنگی صاحب، مولوی تو پیغمبر نہیں، صحابی بھی نہیں ہے، ایک گناہگار ہے، یہ سوال تو کیوں کر رہا ہے؟ مرزا طاہر کو جب میں نے سنا، مرزا مسرور کو سنا، واللہ العظیم ایک گھنٹے بیان میں صرف مولوی کے نام 200 بار دیا ہے۔ مجھے سمجھ آیا جنگی صاحب آپ نے سچ کہا۔ قادیانی جب وار کرتا ہے قرآن پہ نہیں کرتا، قادیانی وار کرتا ہے نبی کی سنت بھی نہیں کرتا، امام کی ذات بھی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے اوپر میزائل اگر آپ کے اوپر میزائل قادیانی جب آپ کے اوپر میزائل دھماکہ کرتے ہیں نا تو مولوی استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ لوگ مولویوں کے ساتھ خداوت دشمنی رکھتی اور آپ لوگوں کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال میں اپنی موضوع کی طرف آتا، رسول اللہ علیہ السلام کی دور سے لے کر آج تک خوارج ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے نام بدل دیتا ہے، کبھی یہ نام رکھتے ہیں کبھی وہ نام رکھتے ہیں، ایسا نام استعمال کرتے تاکہ لوگ دھوکے میں ڈال دیں، لوگوں کو دھوکہ دے۔ مولائی روم رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے سمجھ میں آتا ہے سب سے پہلے، انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا، بشنو از چونی حکایت نی کند، از جدائی با شکایت نی کند، بانسری سے جو آواز نکلتا ہے یہ رو